السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست حمزہ علی ہارر اسٹوریز کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا جو پہلا واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا جس کا نام سعد ہے، اور یہ واقعہ میرے دوست نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے۔ سعد بھائی کے ایک کزن کی شادی تھی اور وہ کزن ان کے گھر سے کافی دور رہتا تھا، اور سعد بھائی کی جو فیملی ہے وہ کافی پہلے ہی 2-3 دن پہلے ہی ان کے گھر چلی گئی تھی۔ اور جس دن سعد بھائی کے کزن کی شادی تھی، اسی دن سعد بھائی نے جو ہے وہ گھر سے روانہ ہو گئے رات کو، اور ابھی اپنے کزن کے گھر جو ہے پہنچنے ہی والے تھے کہ ان کے گھر سے تھوڑا سا پیچھے جو ہے ایک قبرستان آتا ہے، اور راستے میں سعد بھائی کو ایک شخص ملا جو کہ بہت زیادہ تیار ہو کے، جیسے اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی شادی پر جا رہا ہے۔ اس آدمی نے سعد بھائی کو روکا اور کہا کہ مجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ دیجیے گا، میں نے ایک شادی میں جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، تو آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے آگے چھوڑ دیجیے گا۔ تو سعد بھائی نے کہا کہ میں بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں، ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، اور سعد بھائی نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے راستے کی طرف چل پڑے۔ اور جیسے ہی وہ قبرستان بہت زیادہ قریب آیا، اس کی دیوار کے ساتھ جو ہے اس آدمی نے سعد بھائی کو روکا اور کہا کہ مجھے یہیں پر اترنا ہے، اور آپ بھی آ جائیے، کچھ کھا کے پھر چلے جائیے اپنے راستے پر جہاں پر آپ جا رہے ہیں۔ تو سعد بھائی نے کہا کہ میں بھی اپنے کزن کی شادی پر جا رہا ہوں، اسی لیے مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، تو میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اور سعد بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کی شادی پر جا رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ دیکھو، وہ وہاں پر شادی ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ اس نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے دیکھا بھی کہ اس قبرستان میں بہت زیادہ لائٹنگ، بہت زیادہ رونق، جیسے کسی کی سچ میں شادی ہو رہی ہو۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس وقت رات بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کوئی جنات کا معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان تو اپنی شادی یہاں پر نہیں کر سکتا نا۔ اسی وقت میں اپنے راستے کی طرف چل پڑا، اور میں نے تھوڑا سا میں آگے گیا تھا، اور میں نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا کہ واقعی میں شاید کسی کی ہو رہی ہو شادی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس وقت وہاں پر نہ وہ شخص تھا، نہ ہو وہ ٹینٹ کا سامان، نہ ہی وہ لائٹنگ، کچھ بھی نہیں، بالکل سنسان اور بہت زیادہ اندھیرا تھا وہاں پر۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے یہ چیز جو ہے، یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں نے وہاں سے اپنی بائک تیزی سے جو بھگائی، اور اس کے بعد میں اپنے کزن کے گھر پہنچا، اور میں نے اپنی والدہ سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس راستے سے نہیں آنا چاہیے تھا، دراصل اس راستے پر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو سعد بھائی نے میرے دوست سے شیئر کیا، اور میرے دوست نے مجھ سے۔ اور جنات ایسا کرتے ہیں انسان کو ورگلانے کے لیے، اور اس وقت اللہ پاک کا شکر ہے کہ سعد بھائی کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا، کیونکہ جنات ایسا ہی کرتے ہیں، انسان کو پہلے اپنے پاس بلاتے ہیں، پھر انہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو آیت الکرسی کا ورد کر لیں، حصار باندھ لیں، اور جب بھی رات کو سوئیں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنا کوئی واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں۔
اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔